آج آپ دیکھیں سماج میں ہم اور آپ رہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کے بچے کو اگر کسی دوسرے کا بچہ مار دے، آدمی عموماً ایسے موقعوں پر اسلام کے اخلاقی ضابطوں کو بھلا دیتا ہے. ٹھیک ہے، آدمی اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، لیکن محبت کا دائرہ ہمیشہ حق و انصاف کے باہر نہیں جانا چاہیے. اگر کسی کے بچے نے ایک دوسرے بچے کو مار دیا ہے، ہمارے بچے کو مار دیا، تو اس میں ہمیشہ آدمی کو اپنے جذبات، اپنی محبت کی بنیاد پر فیصلہ لینے کے بجائے حق و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ لینا چاہیے. کیا یہ غلطی ہمارے بچے کی بھی ہو سکتی ہے؟ ہمارا بچہ کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اسی نے زیادتی کیا ہو. تو اس کی بنیاد پر، یہ سماجی بنیادیں ہیں، اخلاقی ضابطے ہیں، اور اس کی بنیاد پر آدمی کو ہمیشہ یہ چیزیں جاننا اور سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے کتنا فہرا نظام پیش کیا ہے اخلاقی زندگی کا. اسی حیثیت سے اگر ہم اور آپ دیکھیں تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طور پر فرماتے تھے کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح و مصالحت کا طریقہ اختیار کرو. صلح و مصالحت کا، اب دیکھیں ایک حدیث، اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اب دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، اللہ کو اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا ایک مجلس میں کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جو تمہاری نمازوں سے، تمہارے روزوں سے، تمہاری صدقات و خیرات سے کہیں زیادہ افضل ہے. لازمی چیز ہے، صحابہ کرام تو نیکیوں کے بڑے حریص ہوا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ ضرور ہمیں یہ بات بتائیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے بتایا صلاح ذات البین، صلاح ذات البین، آپس میں صلح و مصالحت کا طریقہ اختیار کرو، آپس میں ایک دوسرے کی مصالحت، ایک دوسرے کی صلح. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوئی جھوٹ بول دیتا ہے، کوئی جھوٹی بات کہہ کر کے، کوئی کلمہ کہہ کر کے، اور دو لوگوں کے درمیان جو ہے صلح کرا دیتا ہے. اس کا مقصد نیک ہے، اس کے ارادے نیک ہے، تو اللہ کی فرمائش لیس الکذاب، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے. اب دیکھیے اتنی اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی صدقات. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے کہیں زیادہ افضل یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کے رشتے کو قائم کرنے کے لیے، اپنے بھائی کے رشتے کو جوڑنے کے لیے ایک آدمی جو ہے اس طور پر صلح و مصالحت کا کردار ادا کرے. اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے پھر کیا بیان فرمایا؟ وہ فساد و ذات البین ہی الحالقہ، فساد و ذات البین، لگانے بجھانے کا کام، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کام، ایک دوسرے کے اندر اگر دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اس میں آگ لگانے کا کام ہے، جھگڑے کو بھڑکانے کا کام، کہیں فسنا پیدا کرنے کا کام. یہ اتنا بدترین عمل ہے کہ ہی الحالقہ. اور ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہاری دنیا کو موڑنے والا ہے، بلکہ یہ تمہارے دین کو موڑ دینے والا ہے. علامہ طیبی رحمہ اللہ نے کہا جیسے اس طرح، موسیٰ کا ذکر کیا ہے، کہا جیسے اس طرح جو ہے کہ ذریعہ سے سر کے بال موڑ دیے جاتے ہیں تو سر پر بال نظر نہیں آتا، ایسے ہی اتنا بدترین کردار ہے یہ کہ تمہارے دین کو پوری طرح سے موڑ دینے کا یہ ذریعہ بن کیا ہے، اس کے ساتھ فساد ذات البین. اور آج انسان جو ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ المؤمن غر کریم والفاجر خب اللعین. ایک مسلمان کا کردار ایک مومن بڑی سادہ طبیعت کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گر کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو سادہ طبیعت کا ہو، انتہائی سادگی اس کی زندگی میں ہو، فتنہ پرور نہ ہو، فتنہ پرور نہ ہو، وہ کسی بھی طرح کا فتنہ اور شر کو ہوا دینے والا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں گر. غر کریم، انتہائی بزرگ اور سادہ طبیعت کا ہوتا ہے مومن. اور فاسق و فاجر، اللہ کے نبی نے فرمایا کمینہ، لعین کہتے ہیں کمینہ انسان. کمینہ انسان کس کو کہا جاتا ہے؟
جو ہمیشہ شر کا جویا ہو، فساد برپا کرنے میں اس کو لذت ملتی ہو، دو لوگوں کے معاملات خراب کرنے کا ہمیشہ حریص ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والفاجر يحب اللعین، انتہائی ذلیل اور کمینی انسان ہے وہ فاسق و فاجر آدمی کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے، سماج کے اندر یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، ان کی اس کے معاملات، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا، اس کی بہن، ہمیشہ اس کی زندگی، اس کا اخلاقی معاملہ اسی اوپر گزرتا ہے۔